السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ بری طرح سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، گھبراہٹ سے چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ ایک طرف وہ اس سے نہ بھاگنے کا وعدہ لے رہا تھا، دوسری طرف اس کے بھاگنے کے سارے انتظام جیسے خود کر رہا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی کس کو رکھا تھا؟ اسی کے دشمن، ایک درندے کو، جو زرمش کی اب تک کی زندگی میں سب سے دردناک باپ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کر سکتے، وہ غصے سے بل کھاتی دل میں زاویار سے بولی۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے زاویار کمرے میں آیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ پریشان ہی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی والی بات تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ سائڈ ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ دراز کھولتا اندر کچھ تلاش کرنے لگا۔ زرمش نے ضبط سے آنکھیں میچتے زاویار کی پشت کو گھورا۔ دل تو کیا 101 گالیوں سے اسے نواز دے۔ اگر میں اس بار پھر بھاگ جاؤں تو کیا کریں گے آپ؟ نہ جانے وہ کیوں یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ارادہ زاویار کو تکلیف دینا تھا یا وہ واقعی کنفرم کر رہی تھی، خود نہیں جانتی تھی۔ کچھ بھی نہیں کروں گا یار، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، اسی لیے صرف اینستھیشیا دے کر بے ہوش کروں گا۔ سیدھے کھڑے ہوتے وہ ہاتھ پشت پر باندھا مسکراتے زرمش کے مقابل آیا تو اس کی اس معنی خیز پراسرار مسکراہٹ پر زرمش ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ اسے زاویار کی عقل پر شبہ ہوا۔ مطلب یہ کہ بے ہوش کرنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ مطلب اگر تمہارے ہوش و حواس میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں تو یقیناً درد برداشت نہیں کر سکو گی، اسی لیے تمہیں بے ہوش کر کے بہت بہترین طریقے سے محبت سے تمہاری ٹانگیں توڑوں گا۔ ویسے تم بنا ٹانگوں کے بھی مجھے اتنی ہی اچھی لگو گی، بس میری مشقت تھوڑی بڑھ جائے گی۔ خود تم چل نہیں سکو گی تو تمہیں واش روم بھی مجھے۔ بات ادھوری چھوڑتے زاویار کندھے اچکا گیا۔ وہ جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی، دل ملا اٹھی زرمش کا چہرہ لال بھبکا ہونے لگا۔ میں ہی پاگل ہوں، کہاں دماغ خراب کر رہی ہوں اپنا؟ وہ ایک دم غصے سے پھٹتی روتے ہوئے واپس کمرے سے بھاگنے لگی کہ زاویار اس کے راستے میں حائل ہوا۔ اچھا پاگل، میری بات سنو۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا ضبط آزما رہا تھا۔ سیدھی طریقے سے وہ سیدھی ہی نہیں ہو رہی تھی تو زاویار خانزادہ نے اسی کی طرح بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر جب وہ سیدھی نہیں تو دونوں ٹیڑھے ہو سکتے تھے۔ میں نہیں، آپ ہیں پاگل، آپ کا پورا خاندان پاگل۔ بس اب برداشت یہیں تک تھی کہ وہ اتنے دن کے سارے لحاظ بھلا گئی۔ آخر کب تک ایک قول میں سمٹ سکتی تھی؟ یہ قول تو صبح ہی زاویار نے توڑ دیا تھا اسے سینے سے لگا کر۔ صحیح کہا، میں پاگل، میرا خاندان پاگل اور خاندان میں شمار ہونے والی میری بیوی بھی پاگل۔ تو میری پاگل بیوی، میری بات سنو۔ زاویار نے نرمی سے اسے قریب کرنا چاہا پر وہ زاویار کو پیچھے جھٹکنے دروازے سے باہر جانے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ کہہ رہا ہوں نا، بات سنو۔ نرمی سے بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ مرہم ابھی مصنوعی غصے سے اتنا ہی کہا تھا کہ زرمش ضبط کی شدت سے نم آنکھیں لیے مسکرائی تھی۔ نہیں آتی نرمی سمجھے، بچپن سے گالی مار جوتے تھپڑ کی عادت رہی ہے، شادی کے بعد بھی یہی زبان سنی ہے میں نے، تو اب نرم الفاظ اور میٹھا لہجہ سمجھ نہیں آتا؟ ایک دم زرمش نے تلخی کی انتہا کو چھوا تو زاویار کی ساری شوخی پل میں غائب ہوئی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ زرمش، میرا تھپڑ تمہارا ایکشن کا ریئیکشن تھا، وہ بے اختیار عمل تھا، غصے میں مرد ہو تو اسی لیے۔ ہاں مرد ہیں آپ اور میں عورت ہوں تو پنچنگ بیگ۔ آنکھیں پھر نم ہونے لگی، لیکن اس بار تلخی اس قدر تھی کہ اپنے آنسو کو بے حسی سے جھٹک دیا۔ فضول باتیں چھوڑو، میری بات سنو۔ یہ مرہم، زاویار نے ہاتھ آگے کرتے مرہم اسے دینا چاہا تھا پر زرمش ہتے سے اکھڑ گئی۔ کیوں سنوں میں آپ کی؟ میں کیوں سب کی سنوں؟ ہاں، میں ہی کیوں سب کو برداشت کروں، خود کو ذلیل کروں دوسروں کے لیے؟ مجھے میری زندگی کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے مار دے یا مجھے یہاں اس قید سے آزاد کر کے دور بھیج دے، کہتے ساتھ وہ سسکتے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاتھوں میں چھپے زرمش کے چہرے کو زاویار نے سخت نظروں سے گھورا۔ وہ جانتا تھا، بخوبی جانتا تھا کہ اب وہ اپنے ڈر سے اس خبیث ابلیس ابرار سے بھاگ رہی ہے، ابرار کو دیکھتے ڈر گئی ہیں، پر زرمش کو اب اس سے سب سے گزرنا تھا۔ اس کھیل کی
क्वीन वही थी, इसे अपने तमाम दुश्मनों को शह मात देनी थी तो वह कैसे भाग सकती थी। खेल की शुरुआत इसी से हुई थी तो इख्तिताम भी इसी से होना था। अगले ही लम्हे जाविया ने बिना इसे समझने का मौका दिए इसका दुपट्टा खींचा तो जरमिश का वजूद एकदम पत्थर हुआ था। वो बेयकीनी से चेहरे से हाथ हटाते जावियार को देखने लगी, फिर अपना दुपट्टा वापस खींचा। पीछे हटे, ये क्या बदतमीजी है। इस जालिम सफाक शख्स को अपना दुपट्टा उतारते देख जरमिश चीख पड़ी थी। हकीकत तो ये थी कि दिल उछल कर हलक में आया था। घर पर भी इसी की मलकियत और कमरे पर भी। हद तो ये कि यहाँ मौजूद हर चीज़ पर इसी की तो अजारादारी थी। हत्ता कि खुद इसके नाम पर भी। वो कहाँ तक इसको रोकती। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम अच्छे से जानती हो बीवी। और बदतमीज़ी अभी मैंने शुरू भी नहीं की, नहीं तो पनाह मांगती मुझसे, लेकिन तुम मुझे मजबूर ज़रूर कर दो कि इसीलिए सीधे से खड़ी रहो। वो दुर्स्तगी से कहता एक ज़ोरदार झटके से जरमिश का हाथ मोड़ते इसे दीवार के साथ पिन कर गया, यूं कि जरमिश का चेहरा दीवार की जानिब था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वहशी इंसान। बकौल आपके मैं एक गंद का ढेर हूँ और आप गंद की जानिब देखते भी नहीं। वो इस ढीठ बेहिस शख्स को इसके जुमले याद दिलाती गैरत दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भला वो जुमले कैसे भूल जाती। इतना आसान तो नहीं था किरदार पर लगे नश्तर भूलना, तो फिर वो शख्स इतनी आसानी से कैसे भूल गया था। वो समझी थी वो पीछे हट जाएगा, पर इसकी जानिब से मिलने वाला जवाब मज़ीद तड़पा देने वाला था। गंध हो या जो भी हो तो अब मेरी बीवी, और मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कंसर्न नहीं। इसने गुस्से से मज़ीद इसका मुंह दीवार की जानिब करते दांत पिसते कहा। काश जितनी इस लड़की की शक्ल अच्छी थी इतनी जबान भी होती। इसका हाथ बेबाकी से अपनी फ्रॉक की जिप की तरफ बढ़ते देखकर वो एकदम छटपटाई थी। तो अब आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। कितना गिरा हुआ नफ्स है आपका। एक मर्तबा फिर बेबस होते वो रोने के करीब थी, पर इसके मुकाबल वो शार्प शख्स था जो बातों में उलझने वाला नहीं था। जब ही एक झटके से इसकी जिप खींची तो जरमिर सख्ती से आंखें मीच गई। इसे मालूम था अब वो इसके वजूद को नोच डालेगा। आखिर था तो वही बेहिस अमीरजाद मर्द और वो हकीर सी। लेकिन अचानक इसे अपनी पुष्ट पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। वो ये एकदम साकित हुई, फिर वो ठंडक हल्की हल्की जलन में तब्दील हो गई। इसे लम्हा लगा था समझने में कि वो क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे आए थे। लाख रोने के बावजूद आंखों से निकलते रुखसारों पर बहने लगे। वो पल भर में अपना वजूद ढीला छोड़ गई। इसके वजूद को नरम पड़ते देखकर इसने इसके सख्ती से जकड़े हाथ छोड़ दिए थे और मज़ीद नरमी से ज़ख़म पर मरहम रखने लगा। अपनी उंगलियों की पोरों से इसके सी जरमिश ने हल्की सी सिसकारी भरी तो वो चौंका। खूबरू चेहरे पर संजीदगी और माथे पर बेशुमार बल थे। ये ज़ख़म इतनी तकलीफ़ देते हैं तो मरहम क्यों नहीं लगाती। वो गुस्से से चिढ़कर बोला तो वो पलटने लगी थी, पर इसने इस पर नरमी से दबाव डालकर इसे रोक दिया। मुझे इन ज़ख्मों से ज़्यादा आपकी ये मसीहाई तकलीफ़ दे रही है, जरमिश भराई आवाज़ में जवाब देती इसको साकित कर गई। तुम्हें ये ज़ख़म किसने दिए। मरहम का ढक्कन बंद करते इसने सर्द व सपाट चेहरे के साथ ज़ख्मों पर रुई रख जो लम्हों पे ज़ख़म पर चिपक गई। चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि अभी इन ज़ख्मों को देखने वाला इसके सामने हो और वो इसके हाथ कलम कर दे कि अभी इन ज़ख्मों को देने वाला इसके सामने और वो इसके हाथ कलम कर दे। इसने नरमी से इसकी जिप बंद की। जब कोठे जैसी गलीज जगह पर हमारी जैसी लड़कियां आप जैसे अमीरजादों के सामने ख़ुद को बेलिबास करने से इनकार कर देती हैं तो इन्हीं उधेड़ कर ऐसे ही ज़ख़म दिए जाते हैं। नफ़रत से कहती वो कमरे से भाग गई थी, जबकि वो वहीं पत्थर हो गया था। रात वो बारान के पहलू में सोई थी। वो इसके सर को नरमी से सहलाता रहा था, फिर वो बातें करती न जाने कब सो गई, इसे इल्म ही ना हुआ। अब जब सुबह आँख खुली तो खुद को कमरे में तन्हा देखा। इनारा मुंह बसोर गई, फिर मुस्कुराकर वॉशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकली तो सामने सोफे पर बारान बैठा था। इसके मुकाबिल टेबल पर लैपटॉप था। गुड मॉर्निंग, बहुत देर से जागी हूँ, बारान ने एक नज़र इनारा को देखते पूछा तो वो मुस्कुराकर बारान के बराबर में बैठ गई और लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। बारान, आप क्या काम करते हैं।
इनारा ने दिलचस्पी से पूछा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मुख्तसर जवाब दिया। ये क्या है, मतलब इसमें करना क्या होता है? वो मुकम्मल बारान की तरफ घूम चुकी थी। इरादा बारान की तवज्जो हासिल करना था जो वो इसे दे नहीं रहा था। इसे अपना एंजल बारी पूरी तरह खुद की जानिब मतवज्जे चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि मुकाबिल अभी खुद इसके नरम व नाजुक वजूद से पूरी तरह गुरेज बरत रहा था कि बारान दिलशेर की तवज्जो इसके नाजुक वजूद पर काफ़ी भारी पड़ सकती थी। मतलब ये कि अभी बारान इसकी जानिब घुमा ही था कि अचानक फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन का नंबर देखते बारान के चेहरे पर अचानक संजीदगी छा गई। स्क्रीन पर सुफ़ान का नाम जगमगा रहा था। बोलो सुफ़ान। फ़ोन उठाते ही बारान की आवाज़ सर्द हुई थी। इनारा ने बहुत बारीकी से इसका नरमी से सख्ती में बदलता अंदाज देखा था। न जाने आगे से क्या कहा गया कि बारान के तासुरात मज़ीद तब्दील हुए थे। मैं आ रहा हूँ कहते साथ ही बारान फ़ोन काट चुका था। क्या हुआ एंजल बारी, सब ठीक है? इनारा ने बारान को खड़ा होता देखा तो खुद भी बारान के पीछे चलने लगी। इनारा, तुम्हारे रूम के बराबर वाला रूम रेडी करवाओ। बहुत अच्छे से, इसने नरमी से इनारे के गाल पर हाथ रखते कहा तो इनारा मुस्कुरा कर अब बात में सर हिला गई। पर एंजल बारी कौन? सरप्राइज़ है पिंक रैबिट, अभी सवाल मत पूछो, मेरी वापसी का वेट करो। सरप्राइज़ इतना प्यारा होगा कि तुम खुश हो जाओगी। बारान की निगाहों में अपनी छोटी सी गुड़िया का मासूम चेहरा झिलमिलाया। इसकी इस बात पर इनारा को खामोश होना पड़ा। बारान अपने कमरे में चला गया। बारान के अचानक जाने पर दिल उदास तो हुआ था, पर तजस्सुस हुआ था कि आखिर कौन आ रहा है। वो काफ़ी देर तक जब कमरे में नहीं आई तो जावियर ऑफिस के लिए तैयार होता महमल के कमरे में आया। जानता जो था कि वो वहीं मिलेगी, और हुआ भी यही। वो महमल के साथ बेड पर बैठी स्टोरी बुक पढ़ रही थी जब जावियर ने इसे मुखातिब करना चाहा, मगर इससे पहले ही महमल इसके हाथों से निकलती वॉशरूम भाग गई। जरमिश का इसे खुद को गहरी निगाहों से देखते पाकर फिर दिल कानों में बजने लगा था, क्योंकि वो यूनानी देवता लम्हा लम्हा अपने कदम इसकी जानिब ही बढ़ा रहा था। जरमिश ना महसूस अंदाज बेड पर उठकर बैठ गई। जावियर बेड क्राउन्स पर हाथ रखकर इसके ऊपर झुका। वो खुद को कंपोज करती निगाहें झुका गई, मगर इसके हाथों की वाजिया होती लर्जिश पर जावियर के लबों को गहरी मायने खीस मुस्कान ने छुआ। मुझे नहीं मालूम कि अपने ज़ख्मों से ज़्यादा तुम्हें मेरी मसीहाई से तकलीफ़ क्यों पहुंचती है, मगर अब मैं चाहता हूं कि मेरी मसीहाई तुम्हें अपनी रूह तक में उतरती महसूस हो। ये कहते वो इसके चेहरे पर झुका था और अपने लबों से बहुत अचानक इतनी बेबाक गुस्ताखी कर गया कि जरमिश अपनी जगह से 1 फीट पीछे उछली थी। ये वही लम्हा था जब महमल अपने टावल से हाथ साफ करती वॉशरूम से बाहर निकली और भागकर जावियर के करीब आई। जावियर ने इसका गाल चूमा। महमल के साथ आज शॉपिंग पर चली जाना। मुझे शॉपिंग नहीं करनी, बिना जावियर की जानिब देखे इसने सर्द लहजे में कहा। वो जानता वो जितना इस शख्स से भाग रही थी वो तो हवासों पर सवार हुआ जा रहा था। तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, महमल को करनी है, इसके साथ लाजमी चली जाना, आखिर माँ हो इसकी। इसने आखिर में माँ पर खुसूसी जोर दिया। अगर अगर मैं फिर से भाग एकदम खड़े होते, वो तलखी से बोल ही रही थी जब जावियर इसके मुकाबिल आया और धीमे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। बताया तो था तुम मुझे लंगड़ी भी कबूल हो। जहाँ भी जाऊंगी वापस मेरे पास आओगी और मैं बहुत नरमी से तुम्हारी टांगें जिस्म से अलग कर दूंगा। वो बहुत आराम से और नरमी से इसका गाल थपक कर सरगोशी में बोल रहा था ताकि महमल ना सुन पाए। जरमिश ने मुट्ठी भींचते इसे देखा, फिर चेहरा मोड़ गई। अबरार को मैंने ख़ास तुम्हारे हिफाजत के लिए और छोटे बड़े कामों के लिए मकर्रर किया है। तुम और महमल इसके साथ चली जाना। वो बात मुकम्मल करने के साथ साथ जरमिश की बदलती रंगत देख रहा था, जो अचानक सफ़ेद पड़ने लगी थी। ये खौफ के जो शख्स पहले इसे बेच चुका था अब भी बेच सकता था, और अब तो साथ मासूम महमल भी थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, महमल का गाल चूमता वो साकित खड़ी जरमिश की जानिब बढ़ा, फिर बिना देखे अपने लब जरमिश के गाल पर रखे तो होश में लौटती जरमिश पत्थर हो गई। जावियर पीछे हुआ तो महमल ज़ोर से हंसने लगी। जब तक जरमिश ने हरकत की जाविया जा चुका था। जरमिश इसके जाते ही महमल को लिए अपने कमरे में आ गई।
وہ بظاہر محمل کے ساتھ مصروف رہی، لیکن کمرے کی ایک ایک چیز گزرے گنتی کے لمحات یاد دلا رہے تھے۔ وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، پر سوچ رہی تھی۔ خود سے جھنجھلاتے وہ محمل کو سلاتی خود بھی گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے سوتے ہوئے کتنی دیر گزری تھی۔ جب آنکھ کھلی تو بستر کو خالی پایا۔ ذہن بیدار ہوا تو اندازہ ہوا سوتے وقت محمل کے ساتھ تھی، اب وہ بستر سے غائب ہے۔ جلدی سے دوپٹہ درست کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تو معلوم ہوا کہ دوپہر ہو چکی ہے۔ محمل کے کمرے میں دیکھا پر محمل وہاں نہیں تھی۔ کچن، ڈائننگ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلد بازی میں باہر نکلتی لان میں جانے لگی، جب دروازے سے اندر آتے ابرار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ابرار کو دیکھتے اس کی آنکھیں کی پتلیاں ساکت ہوئی۔ اچانک نفرت کی ایک دہکتی آگ ابرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ ابرار کو دیکھتے وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن ابرار اتنی ہی سرعت سے اس کے مقابل آیا۔ تم مجھ سے ایسے نہیں بھاگ سکتی زرمش، اپنی محبت کی آنکھ میرے دل میں لگا کر تم مجھ سے ایسے ہی منہ نہیں موڑ سکتی۔ وہ پرلے درجے کی ڈٹائی پر تھا۔ زرمش نے خوف سے چاروں طرف دیکھا، کہیں کسی نے سن لیا تو وہ کہاں کہاں اپنی کردار کی وضاحت دیتی۔ اپنی اوقات میں رہو، نوکر ہو تو نوکر بن کر رہو، بکواس بند کرو۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہ غصے سے دھیمی آواز میں پھنکاری۔ وہی محبت جس کو کرتے تم رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ بولا تو زرمش کو جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہی ایک فعل تو ایسا تھا کہ اگر زاویار کو معلوم ہوتا تو وہ اپنا کردار ثابت کرنے میں بہت کمزور ثابت ہوتی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، سمجھے تم؟ اب کی بار اپنی کانپتی انگلیاں اٹھاتے ابرار کو وارن کیا۔ پھر کس سے محبت کرتی ہو؟ اس زاویار خانزادہ سے۔ ابرار کا بس نہ چلا وہ زرمش کو جان سے مار دے۔ وہ لڑکی کیسے اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھی؟ ہاں، زاویار خانزادہ سے محبت کرتی ہوں میں۔ اب سن لیا نا، تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، سرد سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اس کے برابر سے گزر گئی۔ چند قدم چلتی تھی کہ ابرار کے الفاظ نے اسے پتھر کی مورت بنا دیا کہ اگر ہلتی تو پاش پاش ہو جاتی۔ زاویار خانزادہ نے تمہیں خریدا تو کیا تم اس کی غلام ہو گئی؟ وہ ہنس رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا، پر وہ تو اس بات پر ساکت ہوئی تھی کہ زاویار نے اسے خریدا تھا۔ اسے تو باران دلشیر نے خریدا تھا، اور باران دلشیر زاویار کا جگری دوست تھا۔ تو کیا باران نے زاویار کے کہنے پر وہ لمحے میں بہت آگے نکل چکی تھی جب ابرار کی آواز پر واپس ہوش میں لوٹی۔ ویسے صحیح آدمی ہے، 1 کروڑ دے کر تمہیں خرید لیا، پر اس کی نظر میں یہ کروڑ کوڑیوں کے مول رکھتے ہیں۔ اس سے تم اندازہ لگا لو اس کی زندگی میں تمہاری حیثیت کوڑیوں کے مول جیسی ہی ہے۔ اس نے تمہیں خریدا بھی تو محض اپنی جسمانی تسکین کے لیے، نکاح اسی لیے کیا تھا کہ تم کسی اور کو قریب نہ آنے دو۔ جب تم سے دل بھر جائے گا تو تمہیں واپس اسی کوٹھے پر پھینک دے گا۔ وہ اپنے منہ سے زہر اگلتا زرمش کے مقابل آیا۔ زرمش کی آنکھوں میں بھرے بے شمار آنسو دیکھ اس کے اندر ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ وہ انتہا کی احمق، جذباتی اور بے وقوف تھی، تبھی تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ بدگمان ہو رہی تھی، جبھی تو رو رہی تھی، پر ابرار نہیں جانتا تھا کہ اس کے ایک انکشاف نے کتنے بڑے بدگمانی کے بادل کو اس کے سر سے سرکایا تھا۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں زرمش، زاویار خانزادہ کی زندگی میں تم پہلی لڑکی نہیں ہو۔ وہ ایسے ہی اپنی زندگی میں تم جیسی لڑکیوں کو شامل کرتا ہے، پھر جب ان سے دل بھر جائے تو انہیں واپس اسی گند میں پھینک دیتا ہے۔ اب کی بار وہ زرمش کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ زرمش خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے زرمش، اگر زاویار تمہیں نہ بھی آزاد کرواتا تو میں تمہیں وہاں سے نکال لیتا، وہ بھی بہت مخلص جذبات اور نیک نیتی سے۔ آئی لو سو مچ زرمش۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب زرمش بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابرار نے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے ہوا میں گھمائی تھی، پھر گہری سانس لیتے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کنٹرول ابرار، کنٹرول۔ پہلا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے، ابھی تو کافی منزلیں حاصل کرنا باقی ہیں۔ خود سے عزم کرتا وہ باہر نکل گیا۔ خود میں بہت ہمت مجتمع کرتا وہ کھڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس کا چچا اسے مزید برباد کرنے کا کہہ کر گیا تھا، پر وہ آباد ہی کب تھا جو برباد ہوتا؟ وہ تو پہلے ہی پوری طرح جیسے تہیں دامن رہ گیا تھا۔
कदम मन मन के लिए वो कमरे के अंदर आया। एल्फ घुटनों में सर दिए बैठी थी। चंद कदमें मुश्किल से लेते वो एल्फ के मुकाबिल घुटनों के बल बैठा। मैं मर रहा हूँ एल्फ। चंद सानियों बाद चंद आंसुओं के साथ इसके लबों से फ़क्त इतना ही निकला कि वाकई आर्ज़ खानज़ादा को यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। सीने में सांस फंस सी गई थी। मैं ऐसा गिरा हुआ हूँ, ऐसे ज़मीन बोझ हुआ हूँ कि लगता है अब संभल नहीं पाऊँगा। आर्ज़ी के कंधे झुकने लगे थे और इतने झुके के झुकते चले गए। गम व पछतावे का बोझ इस कदर था कि अपना आप बेबस होने लगा। दर्द वो कर्ब इतना था कि समझ ना आया आखिर करे तो क्या करे। तुम सच्ची थी। मैंने तो तुम पर, अपनी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं किया। इसी सांप को पालता रहा जिसको मेरे बाप ने दूध पिलाया, मगर इसकी फितरत महज रसना थी। वही जहरीला सांप जो मेरे बाप को निगल गया। मुझ सा दुनिया में कौन अहमक होगा। मैं दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान हूँ जो ज़िंदगी भर अपने बाप के कातिल को बाप का दर्जा देता रहा। वो बुरी तरह से सकने लगा। दिल इस कदर बुरी तरह घबरा रहा था कि अगले लम्हे सांस निकल जाएगी। मैं क्या करूँ एल्फ, लेकिन तुमने सुना ना, मेरा बाप बेकसूर था। वो गंदी नज़र का गंदा शख्स नहीं था। वो तो इतना नरम था कि इसके अपने इसे गंद बनने से पहले ही इसे नोच गए। आवाज़ बुलंद होने लगी। अपनी ग्लासेस उतार कर फेंकता वो चेहरा हाथों में छुपाते बच्चों की तरह रो दिया और बेतहाशा रोया कि आंखें सुर्ख होती दर्द होने लगी। जब इसे अचानक एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद वो अकेली ज़ात है जो अपने हवासों में मौजूद है, किसी दूसरे ज़ात की तो यहाँ सांस की आवाज़ तक नहीं है। एकदम दिमाग में वो मैसेज घुमा जो यहाँ आने से पहले प्राइवेट नंबर से मौसूल हुआ था। सर उठाकर देखा तो एल्फ अब तक ऐसे ही घुटनों में सर गिराए बैठी थी। इसके वजूद में इंच भर की जुम्बिश भी नहीं हुई थी। आर्जिक को इस पूरे मेंशन की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई थी। एल्फ, आर्जिक ने पुकारा। एल्फ को पुकारते इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा था किसी अनहोनी के एहसास से। हाँ, वो मज़ीद कुछ खोने की हिम्मत खुद में नहीं पा रहा था। इस नाजुक सी जान के सिवाय इसके पास बचा ही क्या था। यकदम सब भुलाए वो एल्फ के करीब हुआ। एल्फ को हिलाया तो वो लहराती इसके बाजों में झूल गई। एल्फ, एल्फ, आंखें खोलो। एल्फ की जर्द रंगत और सांसों के सुस जेरो बम को देखते वो बुरी तरह से तड़प के चीख उठा था। दिल और दिमाग दोनों मुलामत करने लगे। जान अलग सूली पर लटक गई। अगर इसे कुछ हो गया तो? ये सवाल नहीं, आरज़ी खानज़ादा के लिए मौत का परवाना था। वो जो बिल्कुल ढह गया था। अपनी कल मताह को इस हाल में देख कर न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई थी कि इसे कांपते हाथों से बाजों में भरकर वो अगले ही लम्हे बाहर भागा था। इसकी सुर्ख आंखें और बाहों में झूलती एल्फ को देख मुलाजिम भी परेशान हुए थे। ड्राइवर इसके हुक्म से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो एल्फ को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल पहुंचा था। साथ इसका पीए और गार्ड भी मौजूद थे कि वो मज़ीद एल्फ की जान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही एल्फ को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। आरजे को कमरे से बाहर रहने और दुआओं की हिदायत करती डॉक्टर अंदर चली गई। वो वहीं सर झुकाए कुर्सी पर बैठा आंखें मीच गया। तकरीबन आधा घंटा गुजरा तो डॉक्टर रूम से बाहर निकली। क्या हुआ है इसे डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने हैरत से इस भरपूर मर्द को देखा था जिसकी आवाज़ में इस वक्त वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। यस, शी इज़ फाइन, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। आप ऑफिस में आ जाएं, डॉक्टर कहते अपने पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ गई। आरज़ी खानज़ादा भी इनके पीछे गया और इनके मुकाबल टेबल की दूसरी जानिब की कुर्सी पर बैठ गया। आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है, अभी बहुत ज़्यादा अर्ली डेज हैं। डॉक्टर आगे भी कुछ कह रही थी पर वो तो इसी जुमले पर ठहर गया था। कोई जज्बा इस लम्हा महसूस करना मुश्किल था या अपनी कैफियत को किसी जज्बे का नाम देना मुश्किल था। कुछ वक्त पहले वो अपनी फैमिली ख़त्म होने का पर मातम कर रहा था और अल्लाह ने इसे नई फैमिली की नवीद सुना दी थी। आप ठीक हैं? सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? डॉक्टर को जब सामने वाले की गैर दिलचस्पी महसूस हुई और वो अकेले बोल रही है, मुकाबल तो सुन ही नहीं रहा, तो कुछ सख्ती से पूछा। आरज़ी अचानक होश की दुनिया में लौटा। जी,
آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس قدر تکلیف میں بھی اس کے ہونٹ مسکرائے تھے، آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ اس کا مسکرانا دیکھ ڈاکٹر کو پتنگے لگے تھے۔ آپ ریئیکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ بہت خوش ہیں، پر آپ کی مسز 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ متاثر ہوئی ہے، اور تو اور مس کیریج ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے غصے سے کہا تو عارضی کی مسکراہٹ مانند پڑی۔ بیبی اور وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ اس نے تھوک نکلتے پوچھا۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیتی بیبی یا اسے نقصان کا خطرہ ہے تو؟ جو خوشی ابھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی وہ لمحوں میں اس خوشی سے جڑ چکا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اس سے یہ خوشی چھین جاتی تو وہ کیا کرتا؟ نہیں، فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی مسز بہت ویک ہے، ان کو ہیلتھی ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ فی الحال تو انہیں ڈرپ ہے ذریعے انرجی اور وٹامنز دی جا رہی ہیں، مگر آگے آپ کو ان کا کھانے کا خیال رکھنا ہے۔ میں ان کی ڈائٹ شیٹ تیار کروا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے اب کی بار نرمی سے کہا تو عارضک نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ یہ پوچھتے اس کا دل ڈوب کر معدوم ہوا تھا۔ وہ اب ایلف کو کیسے فیس کرتا، آخر کیسے سامنا کرتا اس کا؟ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ تھینک یو کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے باہر نکلتے قدم پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھے جس میں ایلف تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک نرس وہیں بیٹھی تھی۔ عارضک کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنگل بیڈ کے درمیان ہی ایلف دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند میں تھی۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، چہرے پر ہلکا پیلا پن تھا۔ عارضک قدم قدم چلتا اس کے سرہانے بیٹھ گیا، یک ٹک ایلف کو دیکھنے لگا۔ آج 2 دن بعد اس نے ایلف کو اتنی فرصت سے دیکھا تھا۔ آنکھیں گویا ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ ایلف کے الٹے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو ایلف کے سینے پر رکھا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا وہ ایلف کے پہلو پر رکھ گیا۔ اچانک دل کی دھڑکن رفتار پکڑنے لگی۔ سامنے بے ہوش اس کی من پسند لڑکی، اس کی پہلی محبت، اور اس سے ایک اور گہرا رشتہ قائم ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی، اب اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرایا، پھر جھک کر ایلف کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ 2 دنوں سے اس کے بغیر وہ بھی تو بے جان ہو رہا تھا، اسے بھی تو توانائی کی ضرورت تھی۔ وہ ایلف کے چہرے کے ہر نقوش کو شدت سے چومنے لگا۔ سامنے سوئی لڑکی سچ کھلنے سے پہلے ہی بھی اس کے لیے معتبر تھی، اور سچ کھلنے کے بعد بھی، اور اب اپنے وجود میں اس کے جسم کا ٹکڑا رکھ کر اور زیادہ معتبر ہو گئی تھی۔ آخر میں اس کے پہلو پر لب رکھتے وہ دھیمے سے ہنسا۔ دل ابھی سے مچلنے لگا تھا کہ وہ نرم سا چھوٹا سا وجود دنیا میں آئے تو وہ اسے بھی چوم لے۔ ایک بھرپور نظر ایلف پر ڈالتے کے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کا چہرہ مکمل تاریک پڑ چکا تھا۔ ہاں، وہ جو سمجھ رہا تھا اب سنبھل نہیں سکے گا، اب سنبھل چکا تھا۔ محض لمحے میں اس کے رب نے اسے سنبھال لیا تھا۔ گارڈز کو چند ایلف کی حفاظت پر معمول کرتے وہ فون پر ایک نمبر ڈائل کرتے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ کال بینک ملائی گئی تھی۔ آگے کے مراحل یقیناً بہت تیزی سے پورے ہونے تھے۔ ایلف کے پاس لوٹتے سے پہلے وہ آج اپنے جسم کے سڑے ہوئے حصے کو کاٹ کر پھینک دینے والا تھا۔ کمرے کے دروازے کو بند کرتی وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی۔ زاویار خانزادہ، اس کا مسیحا، یعنی اس دن جانے کے بعد اسے خریدنے والا خریدار زاویار خانزادہ تھا، پر خریدا تو باران دلشیر نے تھا، یقیناً زاویار کے کہنے پر خریدا تھا۔ وہ لب بیچے اپنے رونے کی آواز دبانے لگی۔ پھر باران نے زبردستی کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا زاویار نے اسے ڈھونڈا تھا؟ نہیں، اگر زاویار خانزادہ اسے تلاش کرنا چاہتا تو ڈھونڈ نکالتا، پر وہ تو ایک بار ملنے کے بعد پھر غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر ابرار کے کہے کے مطابق اگر زاویار کو اس کے جسم کی چاہ ہوتی تو اب تک وہ انجوئی کیسے تھی؟ وہ طاقت میں زاویار سے بے تحاشا کمزور تھی۔ وہ اسے نہیں روک سکتی تھی کہ اس کے آگے بے بس تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ پوری طرح اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ زرمش پر اسے پوری طرح اختیار حاصل تھا۔ اگر چاہتا تو وہ اسے پل میں مسل ڈالتا، مگر ایسا کچھ نہیں کیا۔ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا
انحصار پر وہ قریب ہونے کے بجائے اسے مسلسل وقت دے رہا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی ہوس پرس ہوتا تو اسے جب چاہے جیسے چاہے نوچ لیتا۔ اور نکاح؟ کیا کوٹھے والی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ کیا کوئی کوٹھے والی کو خرید کر اسے اپنا نام دینے کی ہمت کرتا ہے؟ اگر میں کھلونا ہوں تو اب تک سلامت کیوں ہوں؟ زاویہ کو تو توڑ دینا چاہیے تھا مجھے۔ ہر شام ہر لمحے ہوش اور بے ہوش اسی کے قبضے میں ہی تو رہتی ہوں میں۔ اس کا سخت خول چٹکنے لگا تھا۔ انا کا بت پاش پاش ہوا تھا۔ یہ حقیقت چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ زاویہ خانزادہ اس کا مسیحا نکلا اور ظاہر بھی نہیں کیا۔ اگر بتا دیتے کہ مجھے اس جہنم سے نکالنے والے تم ہی ہو تو ساری زندگی تمہاری غلامی کر لیتی۔ وہ سسکنے لگی۔ ہاں، اسے یقین آ گیا کہ اگر زاویہ نے اسے خریدا تھا تو مقصد ہرگز اس کے جسم کا حصول نہیں تھا۔ وہ اپنی لاپرواہی والا تعلقی سے اس کے دل پر محبت تو پہلے ہی نقش کر چکا تھا۔ اب جب وہ مہربان ثابت ہو رہا تھا تو وہ کیسے کسی کروٹ سکون سے بیٹھ پاتی؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر اپنی آنکھوں کو سرما لگا کر نارمل کرنا چاہا۔ ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک لگا کر وہ ڈارک بلو رنگ کی کیپری شرٹ پہنے سر پر دوپٹہ باندھتی تیار ہو چکی تھی۔ ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکلتی محمل کے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے زاویہ کے آنے کا انتظار تھا۔ یقیناً وہ اتنی جلدی اپنا آپ زاویہ کے سامنے پیش نہیں کرنے والی تھی، پر اب حیران ہونے کی باری زاویہ خانزادہ کی تھی۔ وہ آفس میں تھا اور پرویز خانزادہ کے تمام بینک اکاؤنٹس بلاک کروا چکا تھا۔ اسے اس وقت آفس میں موجود ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ عارضی اس کی تمام حقیقت جان چکا ہے، مگر وہ تو گدھے کے سر سے سنگ کی مانند منظر سے غائب ہی ہو چکا تھا۔ عارضی نے سر جھٹکا اور آفس اپنے مینیجر کو اطلاع دے کر دوبارہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا، مگر ہاسپٹل پہنچ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ یا اس کا دل پھٹنے کو تھا کہ ایلف ہاسپٹل سے غائب تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، حالانکہ ہاسپٹل میں موجود گارڈز بھی غائب تھے۔ محض 2 گھنٹے لگے تھے اسے۔ جہاں جہاں امید اور گمان تھا اس کا چچا پایا جا سکتا تھا، اس نے ہر اس جگہ کو چھان مارا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر کھڑے ہونے والے گارڈز کی الگ درگت بنی تھی، جن کی موجودگی میں کوئی اس کی بیوی کو لے گیا تھا، پر کہاں؟ سوچ کر جب دماغ تھک گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھتا سوچنے لگا۔ درمیان سے کچھ مسنگ لگ رہا تھا، کوئی کڑی ٹوٹ رہی تھی۔ ایلف کو نقصان پہنچانے والا پرویز خانزادہ سرے سے غائب تھا، اور اب ایلف کوئی اس کی اتنی سیکیورٹی سے اس کی بیوی اٹھا لے جائے، یہ بات اسے خود بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، جب اچانک ذہن میں اسپاٹ ہوا تھا۔ اس پرائیویٹ نمبر سے آنے والے میسج نے ایک بار اسے پھر چونکایا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں غصے سے سرد پڑنے لگی۔ باران دل شیر، دانت کچراتے اس نے غصہ ضبط کیا۔ وہ یہاں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی فکر اور پریشانی میں آدھا ہو چکا تھا، اور یقیناً باران دل شیر بازی مار گیا تھا۔ ایلف کا ہمدرد اور خیر خواہ باران دل شیر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ باران دل شیر یقیناً ایلف کے پل پل سے باخبر تھا۔ عارضی خانزادہ کبھی کبھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا تھا کہ آخر جتنا اس نے باران دل شیر کے بارے میں سن رکھا تھا، جتنا اس نے ایلف کو سیکریٹری میں رکھا ہوا تھا، وہ کیسے کسی بھی مزاحمت کے بغیر اسے اتنی آسانی سے اس کے ناک کے نیچے سے لے آیا تھا، اور پھر بعد میں بھی باران دل شیر کی جانب سے پن ڈراپ سائلنس اسے ویسے بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب سمجھتا چلا گیا تھا۔ جب ایلف اس کے گھر میں تھی تب باران دل شیر اس کے ایک ایک لمحے کی خبر رکھ رہا تھا، تو اب تو ایلف ہاسپٹل میں تھی، وہ اس بات سے بھی باخبر تھا، اور اب اپنی بہن لے گیا تھا۔ کرسی کو ٹھوکر مارتے وہ کھڑا ہوا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی، چند گہرے گہرے کش لیتا وہ گہری نظروں سے اس جلتی سگریٹ کو دیکھنے لگا۔ جب ایک اور انکشاف ہوا، اس کا چچا کہاں تھا؟ وہ اچانک کیسے غائب ہو گیا تھا؟ وہ اپنے کہے کے مطابق عارضی کو یا ایلف کو نقصان کیوں نہیں پہنچا پایا تھا؟ کیا اسے بھی باران دل شیر نے عارضی اور ایلف کے راستے سے ہٹا ڈالا تھا؟ کیا اس کی یہ مشکل بھی باران دل شیر نے حل کر دی تھی؟ پر وہ جلتی سگریٹ زمین پر گری، جسے عارضی نے پاؤں کے جوتے تلے مسل دیا۔
जेब से फ़ोन निकाल कर अपने मैनेजर को फ़ोन किया और बारान का नंबर मांगा। कुछ देर बाद इसके पास बारान दिलशेर का पर्सनल नंबर मौजूद था। नंबर पर कॉल जारी थी, पर मुकाबिल कमीना इब्ने कमीना था, जिसने 5-6 कॉल काटने के बाद कॉल तो उठाई थी, पर ऐसा प्रिटेंड करते कि इन लोगों में जाने कितने दोस्ताना मरासिम थे। ये कहकर इत्मीनान से कॉल काट दी कि आर्जिक अभी मसरूफ़ हूँ बच्चे, बाद में बात करते हैं। ये अल्फाज इसे शोलों की तरह भड़काने को काफ़ी थे। बारान दिलशेर के पास इसका नंबर पहले से महफूज था। अब तो मज़ीद कन्फर्म हो गया था कि इस सब के पीछे बारान दिलशेर का हाथ था। ऊपर से बारान का इसे बच्चा कहकर मुखातिब करना इसके तन बतन में आग लगा गया था। इसने आग बबूला होते एक मरतबा फिर नंबर डायल किया, जो कि अब की बार चुटकी भर शराफत का मुजाहरा करते दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया था। मेरी बीवी कहाँ है? झूठ नहीं बोलना बारान दिलशेर। वो दांत पीस कर तकरीबन धाड़ा था, पर मुकाबल से मिलने वाला जवाब पहले से ज़्यादा आग लगाने वाला था। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ जो झूठ बोलूँगा। हाँ, अलबत्ता जवाब देने का भी पाबंद नहीं हूँ। जब तक मैं न कहूँ मुझे कॉल मत करना। फ्री नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ। आर्जिक की अगली बात सुनने के बगैर वो फ़ोन काट चुका था और आर्जिक पत्थर बना खड़ा रह गया था। फिर गुस्से से मुट्ठी में फ़ोन भींचते ज़ोर से दीवार पर मारा। मैं तुम्हें ये छोड़ूंगा नहीं। बारान दिलशेर, मेरी नाक के नीचे से मेरी बीवी को ले जाने वाले तुम होते कौन हो? शदीद तैश के आलम में अब इसका इरादा बारान दिलशेर के घर जाना था। ये तो तय था कि वो डरने वालों में से बिल्कुल नहीं था, और अब तो ये भी यकीन था कि इसके और बारान दिलशेर के दरमियान चलती खुद साख्ता और बेबुनियाद दुश्मनी अपनी मौत आप मर चुकी हैं, जबकि बात इसकी बीवी और होने वाले बच्चे की है। एक राज की बात ये भी तो थी कि इसका दिल तो खुद भी अभी इसी वक्त इसी लम्हे एल्फ को देखने के लिए पागल हो रहा था। हॉस्पिटल के वार्ड के बिस्तर पर वो गहरी नींद में थी जब भारी बूटों समेत कोई कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में ऊपर के गिरेबान खुले हुए थे और हाथों की नसें नुमाया थी। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और कुछ जमे हुए थे। सांवली रंगत में सुर्खी गुली थी। वो बारान दिलशेर था। भला किसी के भी गार्ड्स की क्या मजाल थी कि बारान दिलशेर को इसकी गुड़िया तक पहुंचने से रोक पाता। बेड के करीब आते इसकी नज़रें मुसलसिल एल्फ के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो चेहरे से ही बहुत कमज़ोर लग रही थी। बारान इसके सरहाने बैठा और इसका चेहरा देखने गया था, फिर बेख्तियार अपने हाथों को देखा। ये वही लड़की थी जो इसके हाथों में पली थी। बाप बनकर पाला था इसने और इससे बेइंतहा मोहब्बत की थी। इसने एल्फ और अहान को जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखा था। जब दुश्मनों की नज़र एल्फ पर पड़ी और पहली बार इसे एल्फ की गुमशुदगी की खबर मिली तो वो डर गया था। किसी अनहोनी के एहसास को वो सोचते वो सेल्फिश हो गया था। एल्फ इसकी कमज़ोरी थी और इसके पास दुश्मनों की एक लंबी कतार, और हर दुश्मन दूसरे की कमज़ोरी ढूंढता है। इसीलिए दिल को सख्त पत्थर करते एहान और एल्फ के लाख एहतजाज के बावजूद इसने एल्फ को बैरून मुल्क भेज दिया था, इस वादे पर कि वो और एहान भी वहीं आ जाएंगे। पर वो झूठा वादा था। लेकिन ये भी सच था कि एल्फ की निगरानी और पल पल की खबर इसे मिलती रहती थी। इस घर में हर जगह कैमरास थे। एल्फ की स्ट्रीट में रहने वाले सारे लोग मामूली नहीं बल्कि वेल ट्रेंड गार्ड्स थे। एल्फ के कॉलेज में पढ़ने वाले क्लास फेलोज़ के दरमियान भी इसके गार्ड्स थे। इसके बावजूद हर माह बारान दिलशेर इससे मिलने जाता था, पर चंद साल के मिलने के बाद एल्फ ने इससे मिलना बंद कर दिया था। वो ज़िद करने लगी और खफा होने लगी कि इसे वापस बारान के साथ पाकिस्तान जाना है, जिसकी वजह से बारान ने मुलाकात का दौरानिया मज़ीद बढ़ा दिया। लेकिन फिर अचानक इसे इतराक हुआ कि इसका एल्फ से मिलना एक बहुत बड़ा ख़तरा है एल्फ की ज़ात के लिए, क्योंकि वो हर जगह में असर नहीं आ सकता था। बंदा बशर था, असबाब का मोहताज था। इसके पास ऐसी क़ुव्वत नहीं थी कि सब कुछ संभाल ले। हाँ, कोशिश कर रहा था। इसने एल्फ से मिलना मुकम्मल बंद कर दिया था। ऐसे में एल्फ के जवान होने पर इसे बेहतरीन रास्ता एल्फ की शादी लगी। वो एल्फ की शादी ज़ावियर से करना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था ज़ावियर एल्फ की वैसे ही हिफाजत कर सकता है जैसे वो करता था। पर वो ज़ावियर पर अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकता था। लेकिन फिर आर्जिक, जो इसके दुश्मन की फहरिस्त में कभी था ही नहीं, लड़पन से सामने आया। पहले
پہل باران نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، پر پھر صفان سے معلوم ہوا کہ آرزک نے پلان چینج کیا اور وجہ ایلف دلشیر ہی ہے، جس میں عارضی غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا، اور عارضی خانزادہ کا پیسے ٹرانسفر کروانا اور ملازم بن کے رہنا، اس کی ایک ایک حرکت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ایلف کو پسند کرتا ہے۔ پھر کیا مشکل تھا؟ عارضی خانزادے کے متعلق سب معلوم تھا، اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایلف کو وہ ساری حقیقت ای میل کی تھی، عارضی کو وہ سب کرنے دیا جو باران دلشیر چاہتا تھا۔ تاریخ گواہ تھی، ایک بھائی نے اپنی منشا پر اپنی بہن کی دنیا کی انوکھی ترین شادی ہونے دی تھی۔ یہاں عارضی خانزادہ کو لگا تھا کہ گیم کا مرکزی کھلاڑی وہ ہے، جبکہ اسے کہاں معلوم تھا اس کی ڈور کسی اور کے ہی ہاتھ میں تھی۔ باران دلشیر چاہتا تھا کہ ایلف کی شادی عارضک سے ہو تو وہ تب ہی ہو پاتی تھی۔ باران دلشیر چاہتا تھا کہ ایلف کی شادی عارضک سے ہو تو وہ تب ہی ہو پائی تھی۔ باران دلشیر چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے تو وہ اسے لے جا پایا تھا، اور اب باران دلشیر نے چاہا تھا کہ ایلف کچھ دن اپنے مائکے رہے تو وہ ایلف دلشیر مینشن میں موجود تھی۔ وہ رات بہت لیٹ گھر لوٹا تھا تاکہ باران دلشیر سے اس کا سامنا نہ ہو، اور سچ شکر کہ ہوا بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ یہ کنفرم کرنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا کہ باران دلشیر گھر سے نکل چکا ہے۔ وہ باران کے نکاح کے بعد سے دلشیر مینشن میں ہی رکا ہوا تھا۔ وجہ بہت اسٹرانگ اور پیاری سی تھی۔ سامنے اپنے کمرے سے ساتھ والے کمرے کے دروازے میں کھڑی فرح کو کچھ انسٹرکشن دیتی معصوم لڑکی کے آنچل سے ممتا کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا نیچے جانے کو آگے بڑھا تھا۔ بھائی، ناشتہ لگوا دوں؟ کانوں میں ایک میٹھی سی محبت سے لبریز آواز نے رس گھولا۔ وہ مسکرا کر انارا کی جانب پلٹا، جو اب اس کی جانب متوجہ تھی۔ لیٹ ہو گیا ہوں بھابھی، یونیورسٹی کی کینٹین سے کچھ کھا لوں گا، دھیمے سے لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کوئی احان دلشیر کا یہ مدھم اور احترام سے بھرپور لہجہ سنتا تو یقیناً بے ہوش ہی ہو جاتا۔ کچھ سوچ کر وہ رکا تھا۔ کیا کوئی آ رہا ہے بھابھی؟ اس نے انارا کو مخاطب کیا۔ جی، پر کون؟ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں بتایا انہوں نے، کہتے سرپرائز ہے۔ وہ باران دلشیر کے ذکر پر انگلیاں چٹکاتی اسے بتانے لگی۔ احان گہرا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ باہر جانے کو نکلا۔ احان کو یہی لگا تھا کہ شاید انارا کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹی آیا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر مخصوص وقت میں وہ کافی دیر ضیاء، زین اور محلک کے ساتھ کینٹین بیٹھا لاشعوری میں اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی تھی، اور اس بات نے احان کو بے تحاشا اشتعال دلا دیا تھا۔ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور ماتھے پر بے شمار بل۔ اس نے ضیاء کو اشارہ کیا تھا، جسے وہ سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ذہن اور محلق کلاس میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہیں بیٹھا اضطراب کی عالم میں اپنی ٹانگ بری طرح سے ہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ضیاء اس کے سامنے آیا۔ کہیں نہیں ہے، نہ کلاس میں نہ لائبریری میں، ضیاء نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید آئی ہی نہ ہو، اس نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں آئی ہیں، نعمان علی نے خود بتایا تھا مجھے۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں اس پتی چڑیل کو، وہ دانت پیس کر کہتا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ضیاء نے افسوس سے سر ہلاتے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنی والی کے کس بل سیدھے کرنے مسکرا کر کینٹین سے نکلا۔ احان نے باہر نکل کر اسے میسج کیا تھا، ویئر آر یو؟ مگر اس نے میسج سین کر کے بھی رپلائی نہیں کیا، اور احان دلشیر کا پارا آسمان تک چڑھا دیا تھا۔ لیکن پھر جلد اسے اپنے گارڈ کے ذریعے سے میسج موصول ہوا تھا کہ وہ پتی چڑیل اس وقت ہے کہاں۔ حد نظر آڈیٹوریم میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ آڈیٹوریم میں قدرے تنہا ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کلاس کی چند لڑکیاں یونیورسٹی میں ہونے والے الیکشنز میں اپنی سینئرز کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دینے کو اس وقت یہاں ایک میٹنگ میں موجود تھی۔ دور دور لڑکیوں کے چند ٹولے اس وقت موجود اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ تنہائی چاہتی تھی، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ
चतरे बेमहर यहाँ तन तनहा चली आती। रीम को अब ये इत्मीनान था कि यहाँ लड़कियाँ मौजूद हैं। सच तो यह था कि वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। रीम नोमान अली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे चाहता क्या था। एक जानिब इसकी इस कदर वारफ्तगी और वालेहानापन, और दूसरी जानिब इसकी दी गई चीज़ की इस कदर बेतौकीरी। रीम को कल से ये सोच सोच कर ही हौल पड़ रहे थे कि कहीं एहान दिशेर अपनी किसी ज़िद अना या तफरी के लिए इसके दिल या जज्बात से खेल ना जाता। वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो अब इसकी बेबाकी और वारफ्तगी से खौफ खाने लगी थी। वो इसके मुकाबले आना ही नहीं चाहती थी। दिल हारने का खदशा था। वो ये हार नहीं चाहती थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब अपने बहुत करीब साथ वाली कुर्सी पर एक सरसराहट सी महसूस कर रीम का दिल गले में अटक आया था। एहान ने बगौर इसके सोने की तरह दमकता चेहरा देखा जिसके दीदार से इसके दिल को अजीब सी तकवीत पहुंची थी। तुम मेरे लिए पराठा नहीं लाई आज? मैं पराठे के इंतज़ार में अब तक भूखा हूँ। वो इसके कान में फंकारा था। रीम उछल कर सीधी हुई थी। खौफ से हाथ पैर सुन पड़ने लगे। वो जितना रात इसके साथ पोलाइट था अब इतने ही गुस्से में लग रहा था। रीम के माथे पर नन्ना बल पड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? वो सामने देखती बेतासुर लहजे में बोली, तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ। अब बोलो मेरे लिए पराठा क्यों नहीं लाई? एहान की सुई फिर वहीं अटकी जबकि रीम इसकी पहली बात पर फिर लब भींच गई। मेरा घटिया पराठा आपके शान शान। शट रीम, नोमान अली। एहान ने तेजी से इसकी बात काटी। रीम की आंखों में नमी दर आई थी जिसे एहान ने संजीदगी से देखा था। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास बेतहाशा दौलत की रेल फेल है ना? एहान ने इसे मुखातिब किया ताकि वो इधर उधर देखने की बजाय इसकी जानिब पूरी तरह से मतवज्जे हो जाए। टीम ने आखिर इसकी जानिब देखा और असबात पे सर हिलाया। इस बेतहाशा दौलत की मेरी नज़रों में कोई वक़्त नहीं। तो अगर मुझे कोई कहे कि अपनी किसी नेक ख्वाहिश को पूरा करने को अपनी किसी कीमती चीज़ का सदका दे दो तो बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए? एहान ने सवाल पूछते इसकी जानिब देखा, मगर रीम के दिल व दिमाग में छोटे छोटे धमाके से होने लगे थे। तो क्या वो सीधा सीधा ये कह रहा था कि अपनी बेबहा दौलत से भी ज़्यादा इसके लिए रीम का दिया गया वो एक मामूली सा पराठा कीमती था? एहान ने अपनी बात जारी रखी। वो मजबूर लड़का मांग तांग कर कैंटीन से बचा खाना अपने बहन भाइयों के लिए लेकर जाता है। खुद सारा दिन भूखा रहता है, बहुत खुददार है, इसीलिए मदद भी कबूल नहीं करता। तो मैंने इसे ये बोलकर पराठा ऑफ़र किया था इतना हैवी मैं नहीं खाता। तो इसने वो पराठा सुकून से लेकर खा लिया जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी बेतहाशा कीमती चीज़ सदका की है। अब मुझे बताओ मुझे ये नहीं करना चाहिए था? इसने अपनी बात मुकम्मल करते इत्मीनान से इसकी जानिब देखा। रीम की ज़बान तालू से चिपक चुकी थी, लेकिन इस तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ तिचेल बिल्कुल सच कह रहा था। लड़के को पराठा देने वाला मामला बिल्कुल ऐसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो वाकई इतना हैवी पराठा नहीं खा सकता था। तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, ये कहते एहान ने पहली बार दानिस्ता बहुत आहिस्ता से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था और इस दहकते पुरतपिश लम्स पर रीम की जान लबों पर आई। वो दहल उठी थी। आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं? वो बेबसी के एहसास से अपने कब दांतों तले कुचलती बोली थी। अपने लब दांतों तले कुचलती बोली, मैं अब रात को तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा। इसने संजीदगी से इसकी बात का जवाब दिया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? वो लड़ते हुए इसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालती आजिज़ आकर बोली थी, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ मैं। एहान ने सुकून से कहते इसके पैरों तले से ज़मीन सरकाई थी। बाबा मेरी शादी अपने गांव में ही करेंगे। रीम ने जानबूझकर आजमाने को एक और दाव खेला था। तब इसकी कलाई एहान तिरछे की वहशी गिरफ्त में आई थी कि रीम अपनी जगह पर थर्रा उठी। जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझी? वो गुर्राया था। हाथ मत लगाओ मुझे, रीम ने तड़क कर कहा। तो इस एहान ने इसकी कलाई को एक ज़ोरदार झटका दिया जिससे वो इसके चेहरे के मुकाबिल बहुत करीब आई थी। रीम को लगा आज वो इसकी कलाई चटका डालेगा।
تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ہاتھ لگانے کی جرات میرے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ دانت پیس کر تیش میں کی گئی بے تحاشا بے باک بات پر ریم کو پورا وجود کیسے سن پڑ گیا تھا۔ وہ اس جادوگر کی براؤن آنکھوں میں دیکھے گئی جس نے سحر کی طرح اسے پوری طرح سے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بھی بغور ان کاجل بھری سیاہ گھنگور گھٹاؤں سی گہری نگاہوں میں جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے کہ جانے بغیر کہ وہ دو ایول آئیز دل میں ڈھیروں نفرت، کینہ، خباثت، درندگی اور شیطانیت لے انہیں نظر بد کی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ یہ وہ نظریں تھیں جو دلوں میں اگتی نوخیز محبت کی کومپلوں کو جڑ سے نوچ کر پھینکنے والی تھی، انہیں برباد کرنے والی تھی۔ نورین دوست کے ساتھ مسکراتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ کیب وہ پہلے ہی بک کروا چکی تھی، جبکہ سوچ سوچ کر دل و دماغ ہلکان ہو رہا تھا کہ اب وہ ضیاء حیدر کو فیس کیسے کرے۔ ضیاء ابھی وہ یہی سوچتی چل رہی تھی کہ پارکنگ میں ضیاء کی گاڑی دیکھی، جس کی بونٹ پر وہ اس کے انتظار میں نیم دراز اپنا ایک پاؤں ہلا رہا تھا۔ نظر نورین پر پڑی تو ہونٹوں پر ایک بڑی دلفریب سی مسکان نے احاطہ کیا۔ نورین کی رنگت خواہ مخواہ سرخ پڑنے لگی۔ وہ بغور اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھے گیا۔ کل رات کے بعد سے وہ آج اسے نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے اپنے محبت کے رنگ دیکھ کر وہ روح تک سرشار ہوا۔ نورین کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھتی اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی، جس کی دھڑکن ہر حد پار کرنے کے در پر تھی۔ او میرے کشمیری سیب، صبح صبح بنا اٹھائے چوروں کی طرح بھاگ آئی، کیا بات؟ تم نے میری کوئی چیز چرائی تھی؟ بونٹ سے اٹھ کر نورین کے قریب ہوتے اس نے معنی خیزی سے پوچھا، جبکہ اس کا طرز تخاطب نورین کا مزید چہرہ خون چھلکانے لگا۔ جب ضیاء پورے اشتیاق سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ ضیاء سب دیکھ رہے ہیں، وہ دور ہونے لگی تھی، پر اسی لمحے ضیاء کی پکڑ مضبوط ہوئی۔ تو تم لوگوں کو مت دیکھو نہ جانم، تم صرف مجھ پر غور و فکر کرو، جیسے میں نے کل رات تم پر کیا تھا۔ ضیاء کی بے باک گفتگو سن کر اس کا دل پسلیوں سے سڑ پٹکنے لگا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود جوابی کارروائی نہیں کر پائی تھی۔ ضیاء حیدر، اگر آپ نے کل رات کے بارے میں مزید کوئی گفتگو کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اس نے روحانسی ہوتے کہا۔ ضیاء حیدر کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اتنے اشتیاق سے بیٹھتے اس نے چند اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب حیرت سے تکتے پایا، پھر واقعی ضیاء کے کہنے کے مطابق انہیں نظر انداز کر گئی۔ اوکے، کل رات کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلکہ آج رات پلان کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک آنکھ دباتا وہ اسٹیئرنگ وہیل پکڑے شرارت سے نورین کو دیکھنے لگا، جبکہ نورین کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ وہ رو دینے کو تھی، عنقریب تھا وہ واقعی رو دیتی جب ضیاء زور سے ہنسا۔ بہت گندا سوچنے لگی ہو میری بدمعاش بیوی، میں آج رات زین کے گھر ڈنر کے متعلق بول رہا ہوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہنستے ہوئے بولا تو نورین نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ تم بہت بدتمیز ہو، منہ پھلاتے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے کل رات تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، لگتا ہے آپ سننے کے لیے دوبارہ اتنے ہی نزدیک ہونا پڑے گا۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکا تھا، جب بھی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے کہا، ضیاء پلیز آپ مجھے تنگ کرنا بند کریں، ورنہ میں واقعی بات نہیں کروں گی۔ اب کی بار نورین نے طرز تخاطب فوراً درست کیا، ساتھ بے بسی سے ضیاء کو دیکھنے لگی۔ البتہ شرم و خوض خزاں کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے بہت دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ ضیاء نے مزید اسے چھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ البتہ وقتاً فوقتاً ضیاء کی پرشوق نظریں نورین کو پریشان کر رہی تھی۔ جبھی کبھی بے مقصد اپنا دوپٹہ درست کرتی یا بال درست کرتی۔ نورین کو گھر ڈراپ کر کے ضیاء خود کام سے باہر چلا گیا، جسے دیکھ نورین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ایلف کے حقیقت جاننے کے بعد کا ری ایکشن اور پھر عارضی سے زبردستی شادی عارضی خانزادہ کی بھول تھی کہ باران دلشیر اس کے نکاح میں شامل نہیں تھا۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نکاح پر بطور گواہ سائن اسی کے ہوئے تھے، اور اس نکاح کا ایک ایک لمحہ اس نے دیکھا تھا۔
حد تو یہ تھی عارضی خانزادہ کے گھر میں لگے کیمروں پر تک باران دلشیر کا اختیار تھا۔ وہ یوں ہی تو بادشاہ نہیں تھا، اس کے پیادے ہر جگہ تھے۔ وہ گیم چینجر تھا۔ مقابل کو لگتا تھا وہ اپنا بازی کھیل رہا ہے، پر حقیقت میں وہ باران دلشیر کی چالوں پر چلنے والا پیادہ ہوتا تھا۔ کچھ ایسا ہی عارضی خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا، پر اب باران کو ایلف کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری لگا تھا، کیونکہ جو تھپڑ عازق نے ایلف دلشیر کو مارے تھے، باران ان تھپڑوں کا سود سمیت بدلہ وصولنے والا تھا۔ جتنا اس کی بہن تڑپی تھی، اتنا ہی عارضی خانزادہ کو وہ واپس ملنا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا یہ دیکھ کر کہ عارضی نے ایلف پر اعتبار نہیں کیا۔ بس اب اس بے اعتباری کا بدلہ اسے چکانا تھا، کیونکہ اس کے نکاح میں کوئی معمولی لڑکی نہیں، بلکہ باران دلشیر کی سلطنت کا ننھا پھول، وہ ننھی شہزادی ایلف دلشیر تھی۔ ایلف میری گڑیا۔ باران نے ایلف کے نازک ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تو بے اختیار آنکھیں نم ہوئیں۔ میری بیٹی، میری جان۔ وہ بہت محبت سے اس کا سر چوم رہا تھا۔ پھر ایلف سے نظر ہٹا کر اپنے ایک گارڈ کو مس کال دی تو ہاسپٹل کے باہر ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ عارضی کے گارڈز کو خطرہ لاحق ہوا۔ وہ لوگ اطراف میں پھیلے اور کمرے کے باہر کوریڈور میں صرف ایک گارڈ رہ گیا تھا، جسے ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایسے نہیں تھا عارضی خانزادہ کی سیکریٹری سسٹم کمزور تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے سیکریٹری سسٹم میں آدھے باران دلشیر کے آدمی تھے، جس سے عارضی ناواقف تھا۔ ایلف کو بازو میں اٹھاتے وہ ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا تھا، جہاں سے میڈیسنز کا اسٹاک اور ہاسپٹل کی باقی ضروریات کی چیزیں اندر آتی تھیں۔ وہ ایلف کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی تو انارا، جو جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں بلائی پھر رہی تھی، بھاگ کر باہر آئی، پر اگلے ہی لمحے جو منظر آنکھوں کے دیکھا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ ایک نازک سی لڑکی جسے باران دلشیر نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس لڑکی کا سر باران کے سینے سے لگا تھا۔ انارا کا چہرہ تاریک ہونے لگا۔ وہ سن کھڑی ایک ٹک باران کو دیکھنے لگی۔ باران نے ایک نظر انارا کو دیکھا، پھر اس کے سائڈ سے گزرتے اندر چلا گیا۔ جو روم انارا کو ریڈی کروانے کا کہا تھا، اسے پاؤں سے دھکا لگاتے وہ کمرے سے اندر داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق روم بالکل تیار تھا۔ ایلف کو بیڈ کے وسط میں اتارتے وہ ایلف پر کمفرٹر درست کرنے لگا۔ کمرے کے پردے گرا کر کمرے میں نیم اندھیرا کیا اور سائڈ لیمپ کی روشنی ہلکی کر کے آن کر دی۔ وہ جانتا تھا ایلف بچپن سے ہی مکمل اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ ایک تکیہ ایلف کے سرہانے رکھا۔ یہ سب کچھ انارا کمرے کے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں آیا کہ شاید وہ باران کی بہن ہو، پر وہ لڑکی کہیں سے بھی باران سے نہیں ملتی تھی، نہ ہی باران نے بتایا تھا کہ اس کی کوئی بہن ہے۔ ملازمین سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ باران کا صرف ایک بھائی ہے اور وہ اہان دلشیر ہے۔ وہ یک ٹک باران کو ہی دیکھ رہی تھی، جب باران نے نرمی سے جھکتے ایلف کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باران کے باہر نکلتے پر انارا نے بھی قدم پیچھے لیے۔ باران نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ پلٹ کر انارا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی جمع تھا۔ انارا، باران لب بھیجے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سامنے کھڑی اس کی متاع کل کو اس کی ذات پر بس اتنا سا اعتبار تھا کہ وہ کسی کو بھی باران کے ساتھ دیکھتی تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتی۔ اس کی بے اعتباری باران کو شدید چبھی تھی۔ ایک پل کو سوچا اس کی غلط فہمی دور کر دے، پر اگلے ہی لمحے اپنے خیال پر لعنت بھیجتے کندھے اچکا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی اس قدر بے اعتنائی پر انارا کے آنسو میں روانی آئی۔ لاؤنج کے صوفے پر دھپ سے بیٹھتی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے روتی۔ ابھی روتے ہوئے چند لمحے گزرے تھے جب فرح نے اسے روتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا انارا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہائے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا باران سر نے کچھ کہا؟ فرح تجسس ہوتے پوچھنے لگی۔ جب سے انارا مالکن ہوئی تھی، اس کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ رات جو کھانا یہاں بنتا تھا، وہی کھانا اس کے گھر بھی پیک ہو کر چلا جاتا تھا۔ باران سے کہہ کر اس کی تنخواہ کا اضافہ بھی جلد ہونے والا تھا۔ ایسے میں انارے کی فکر فطری بھی تھی اور کچھ لالچ کے عوض بھی۔ فرح کے کہنے پر انارا نے روتے روتے ساری بات اس کے گوش گزار کی تو فرح کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کون ہے وہ منحوس لڑکی، اور ایسے آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ دیکھو انارا، جو تمہاری جیسی روتی دھوتی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، شوہر ان کو ایسے ہی دباتے ہیں۔
تھوڑی مضبوط بنو اور اس لڑکی کو گھسیٹ کر مینشن سے باہر پھینک دو، فرح نے انتہائی درست لہجے میں کہا تو انارا کے رونے میں روانی آئی۔ نہیں نا فرح آپی، یہ گھر میرا تھوڑی ہے، اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو باران مجھے… اتنے بولتے انارا چہرہ جھکا گئی تھی۔ او بی بی، ہوش کے ناخن لو، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، اگر تمہارا نہیں ہوتا تو تم بیوی نہیں ہوتی۔ باران سر کی اپنی جگہ پہچانو انارا، اپنے شوہر کو صرف خوبصورتی سے متاثر نہ کرو، ان پر اپنا حق جتاؤ۔ یہ شوہر کو شو کرو کہ تم بہت مضبوط ہو اور فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آخر میں فرح نے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، انارا نے بے چارگی سے کہا۔ اوف، جانتی ہو جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا پڑوسن سے چکر پکڑا گیا تھا۔ پہلے میرے شوہر نے مجھے ہی ڈرایا کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، پر جب میں نہ مانی اور اس لڑکی کی درگت بنائی تو ہاتھ جوڑ کے پیچھے آیا تھا۔ فرح نے فخریہ بتایا تو انارا آنسو صاف کرتی سوچ میں پڑ گئی۔ میں کیا کروں؟ آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو، فرح نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ بے ہوش ہے، انارا نے فوراً اطلاع دی۔ اس کا مطلب میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا ہے، فرح نے آئیبرو بھینچتے کہا، پھر خود کو دیکھتی انارا کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ تم بے فکر رہو انارا، تم سے پہلے بہت… وہ بولتے بولتے بے ساختہ رکی تھی۔ کیا مجھ سے پہلے بہت؟ انارا کا لہجہ عجیب ہوا تھا۔ ارے میرا مطلب تم سے پہلے بھی بہت دیکھی ہوگی، باران سر نے، پر نکاح تو تم سے کیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، تمہاری جگہ بہت مضبوط ہے، تم بس اب اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ خاموش مت رہو، وہ لڑکی نہیں رہ سکتی یہاں، لڑکی بے ہوش ہے پر تمہارا شوہر تو ہوش میں ہے، جاؤ ان سے جا کر باس پرس کرو۔ فرح نے ادھر ادھر دیکھتے ایک اور مشورے سے نوازا۔ ہاں، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نکاح کے 2 دن بعد باران ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، بلکہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں ابھی باران سے بات کروں گی۔ انارا ایک بار پھر روتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے اپنے آنسو صاف کرو اور چہرے پر سختی لاؤ، آئیبرو بھینچو، ماتھے پر بل ڈالو، پھر جاؤ۔ فرح نے مزید بریفنگ سے دی تھی۔ انارا نے اس کے کہے پر عمل کیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ انارا نے بے تکے سوال پر اس کا دل کیا اس لڑکی کو چھت سے نیچے پھینک دیں۔ بے وقوف لڑکی، آدھا کام تمہارے فیس ایکسپریشن سے ہی ہو جائے گا۔ فرح کی مزید حوصلہ افزائی پر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پھر یہ یاد آتے ہی مزید طیش آیا کہ وہ تو واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے ایک بیگ میں اپنے کچھ کپڑے بھرے اور باران کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس بار دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دھاڑ سے دروازہ کھولتی وہ اندر آئی تھی اور چھوٹا سا بیگ بیڈ پر پٹکا تھا کہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کمرے کے نچلے حصے پر ٹاول باندھے کمر کے نچلے حصے پر ٹاول باندھے کھڑے باران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس محض ایک ٹاول میں تھا۔ انارا نے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اس کی جانب دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے آگے پھاڑے وہ باران کو دیکھنے لگی۔ شرمندگی سے چہرہ متغیر ہوا تو فوراً چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لی۔ باران نے پٹکنے کے انداز میں ہیئر برش ڈریسنگ پر رکھا اور ایک اچٹتی نظر منہ پر ہاتھ رکھے انارا پر ڈالے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ انارا نے اس کے جاتے ہی چہرے سے ہاتھ ہٹاتے سکھ کی سانس خارج کی، پھر خود کو کوسا کہ کیوں بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنی انگلیاں چٹکھائی، پھر واپس خود کو مضبوط کیا۔ کچھ دیر بعد باران ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور واپس ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوا۔ خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر انارا کا غم بڑھنے لگا۔ غصے سے کھڑے ہو کر وہ باران کے پاس گئی اور بازو سے پکڑتے اسے اپنی جانب موڑا۔ ماتھے پر بل ڈالے باران کو گھورا۔ مطلب آبیل مجھے مار کے مصداق شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ آئیبرو اچکاتے اس کے ماتھے پر پڑتا ننھا سا بل ملاحظہ کرنے لگا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے باران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، کون ہے وہ لڑکی؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ ماتھے گئے بل پل میں غائب ہوا تھا۔ آنکھیں فوراً نم ہوئی تھیں۔ باران نے اپنے پنک ریبٹ کو زبردستی کا غصہ کرتے دیکھا تو دانتوں تلے لب دبایا۔ تم مجھے بتاؤ، پنک ریبٹ کون ہوگی وہ؟ میری سینے پر ہاتھ باندھتے باران نے سر تا پیر اسے دیکھا تو انارا کشمکش میں پڑ گئی۔ پہلے
उस लड़की को बहन कहा था तो मालूम हुआ वो गर्लफ्रेंड है। अब भी यकीनन गर्लफ्रेंड होगी। अचानक जहन में धमाका हुआ। बारान ने कहा था पहले कि अगर ऐसा कुछ देखा तो इसी वक्त इस लड़की को बाहर क्यों ना निकाला। अगर वो अब भी पूछती यही जवाब मिलता। वो एक नज़र बारान को देखती, वापस बाहर जाने के इरादे से मुड़ी जब बारान ने झटके से इसे खुद से करीब करते कमर में बाजू लपेटा और एक झटके से इसे ड्रेसिंग पर बिठा दिया। कहाँ जा रही हो? इनारा के दोनों जानिब हाथ जमाते वो काफ़ी मुतजस्सिस था, या इनारा को लगा इस लड़की की चुटिया पकड़कर इसे घर से बाहर निकालने। इनारा ने जिस अंदाज में कहा, बारान को शदीद झटका लगा, मगर कहीं दिल को ये तक़वियत भी थी कि इसे ये एतमाद इसी का तो बख्शा हुआ था। वो वॉट धचका शदीद था, लेकिन इतनी ज़्यादा इनारा से उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी बहन है इनारा, वो इसकी इस तरह हक जताने और इस कदर शिद्दत पसंदी व रखाबत पर वो कहका लगा कर हंसा था। इसके छोटे से रैबिट की जुर्रत दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही थी। क्या वो गोरी सी लड़की आपकी बहन है? लगती नहीं बिल्कुल भी। इनारा ने हैरत से पूछा। अलबत्ता इसके मुंह से लफ्ज़ बहन सुनकर दिल को तस्कीन पहुंची थी। मतलब मैं काला हूँ? अब की बार बारान की उंगलियां इनारा की गर्दन पर रक्स कर रही थी। नहीं, आप काले नहीं हैं। वैसे भी लड़के काले ही अच्छे लगते हैं। अपनी बात बनाते बौखलाहट में अपनी गर्दन से बारान का हाथ हटाना चाहा, पर यह महज एक नाकाम कोशिश ही थी, वरना इसके इस अमल से अब बारान की उंगलियां की जगह होठ रक्स करने लगे थे। अपनी कॉलर बोन पर बारान का शिद्दत भरा लम्स महसूस करते जान सही मायनों में हथेली पर आती होश उड़ाने लगी थी। एक बात पर टिको, या तो मैं गोरा हूँ या तो काला। अगर तुम मुझे गोरा कह रही हो तो तुमने कहा लड़के काले हैंडसम लगते हैं, यानी अगर मैं गोरा हूँ तो हैंडसम नहीं हूँ। और अगर तुमने मुझे हैंडसम कहा तो इसका मतलब मैं काला हूँ, यानी तुम मुझे काला कह रही हो। इनारा के गाल पर अपने दांत दबाता वो कान में सरगोशी नुमा बोला तो इनारा को लगा इसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। बारान, आप मुझे डरा रहे हैं। इनारा ने बमुश्किल अपनी सांस संभालते कहा तो बारान ने पीछे होते इसका घबराया हुआ कंधारी चेहरा देखा, जो इसकी इतनी सी जसानत पर दहकता सुर्ख शोला हो चुका था। बस इतने में डर गई। मैंने तो अभी कुछ किया है नहीं मिसेस बारान दिलशेर, मेरी बीवी, और वो भी इतनी कमज़ोर दिल की मालिक। ये नहीं चलेगा, मुझे तुम्हें स्ट्रांग करना पड़ेगा। बारान ने पुरसोच अंदाज में कहते हाथ इनारा की कमर पर रखते कंधों की दरमियान हड्डी पर उंगली फेरी तो इनारा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। वजूद में लर्ज़ तारी होने लगा। इसकी सांस बुरी तरह से उलझी थी। इसका इस वक्त शरारत का कोई मूड नहीं था, मगर एक ये वजूद था जो इसके दिल में इस दुनिया के तमाम गोरख धंधों को भूल जाने की ख्वाहिश पैदा कर देता था। बारान दिलशेर को इसकी यह हालत महफूज कर रही थी। इसका लिटिल पिंक रैबिट शर्म व हया से फूल कर लाल गुब्बारा बन चुका था। ये मंजर बहुत दिलकश और दिलफरेब था। ये शर्म व हया की कौसा ख़ज़ा से रंग किसी चेहरे पर कब देखे थे? बारान बमुश्किल अपनी हंसी रोकता इसे देखने लगा। एंजल बब्बारी, मुझे सांस नहीं आ रहा प्लीज़। अब की बार वो रूहान सी हो गई थी, लेकिन इसे बारान की गुर्बत में ये नहीं आई थी। ये महरम रिश्ते की पाकीज़गी थी कि इसे बारान का छूना बुरा नहीं लगा, लेकिन इसकी बेबाक जसारतों पर घबराहट इतनी थी कि दिल बंद होने को था। कोई बात नहीं मेरे फूले फूले रैबिट, मैं तुम्हें अपनी ऑक्सीजन दे देता हूँ। इनारा के कुछ भी समझने से पहले वो अपनी बात पर अमल करता। इनारा की धड़कन हकीकत में बंद कर चुका था। चंद लम्हे बाद वो इनारा से दूर हो गया और दिलचस्पी से इसके कांपते वजूद को देखा। इसकी इतनी सी बेबाकी पर ही वो इसके हिसार में मौजूद गहरे गहरे सांस भर रही थी। आप बहुत बुरे हैं। चेहरा मजीद नीचे झुका दे वो शर्म व गुस्से से मिले जुले तासरात लिए वो झुंझला कर बोली, बहुत नहीं, तुम्हारी सोच से ज़्यादा बुरा हूँ। अब तो तुम इस कमरे में अपना साजो सामान लेकर आ गई हूँ तो मैं तुम्हें रात में बताऊंगा मैं कितना बुरा और बदतमीज़ हूँ। लब दांतों तले दबाते बमुश्किल अपना कह कहा रोका। दूसरी तरफ इसके इरादे सुन इनारा के होश उड़ने लगे थे। नहीं, मैं तो ये गुस्से में लाई थी। आपने कल ही तो कहा था ये रूम अच्छा नहीं है। अब मुझे पता चला क्यों अच्छा नहीं है।
اس میں آ کر آپ پر بھی کوئی بدماش بھوت سوار ہو گیا ہے؟ انارا بیگ اٹھا دی، وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کے نکلتے ہی اس کی تیز سی اور شوشے پر باران کہا لگاتے ہنس پڑا۔ شام وہ ریڈی تھی۔ نورین نے لائٹ پرپل رنگ کی شرٹ اور کیپری پہنا تھا، دوپٹے کا اپنے گرد لپیٹتے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بلا کی دل فریب و حسین لگ رہی تھی کہ ضیا کا اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ ضیا کی واپسی لیٹ ہوئی تھی تو نورین کے ہمراہ تیار ہو کر وہ شام زین کے گھر پہنچا تھا، جہاں زین کی ماں نے ان کا وارم ویلکم کیا تھا۔ لان میں بیٹھے وہ باتوں میں مصروف تھے۔ ضیا اور زین اپنی باتوں میں مگن تھے اور نورین زین کی مدر کے ساتھ ملازمہ چائے کے ساتھ مختلف لوازمات رکھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایحان اور مہلک بھی پہنچ آئے تھے۔ خوشگوار سا ماحول قائم ہوا تھا، وہ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ زین بھی اطمینان سے بیٹھا مہلک کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب عابدہ بیگم کے موبائل پر کال آنے لگی، وہ انہیں جلد جوائن کرنے کا کہتی اندر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی مہلک زین اور ایحان کے درمیان چھینا جھپٹی کا دورانیہ شروع ہوا تھا۔ ان کے چھیننے کی شے ایحان کا فون تھا، جو بار بار رنگ ہو رہا تھا۔ کبھی میسج ٹون بجتی تو کبھی فون۔ السلام علیکم، ایک میٹھی سی نرم آواز پر وہ تینوں ساکت ہوئے تھے۔ زین نے بے اختیار آنکھیں میچی تھی۔ نورین بھی کچھ حیرت اور مسکراہٹ لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو لڑکی کم اور آسمان سے اتری پری زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ مہلک کا صاف کرتا سیدھا ہوا اور ایحان بھی لاپرواہی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ زین اب کمر پر ہاتھ باندھے بہت ضبط سے سحر کو دیکھ رہا تھا، جو بلیک رنگ کی شارٹ فراک اور گھیرے دار شلوار میں بالوں کو کھولے، ایک کندھے پر دوپٹہ ڈالے، میک اپ سے بے نیاز بلا چھپا بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے زین؟ مولک نے زین کے کندھے پر کندھا مارتے پوچھا تو زین نے ناگواری سے اسے دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے سحر کو دیکھتا، پھر سوالیہ نظروں سے اسے۔ زین کون ہے یہ پری؟ نورین نے شرارت سے پوچھا۔ میں الیاس انکل کی فرینڈ کی بیٹی سحر ہوں، سحر نے مسکراتے اپنا تعارف کروایا، وہ جو اسے کمرے میں بند کر کے ڈی گریڈ کرنا چاہتا تھا۔ عابدہ بیگم کے بر وقت کمرے میں آنے پر اس نے رو رو کر مرچ مسالہ لگا کر زین کے تمام کرتوت انہیں بتا ڈالے۔ تب عابدہ بیگم نے اسے دوبارہ تیار کروا کر خوب سمجھایا تھا کہ زین الیاس کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اسی لیے وہ اب پورے اعتماد سی عابدہ بیگم کے بھیجنے پر ان کے سامنے موجود تھی، جبکہ زین نے پرسکون سانس خارج کی۔ سچ شکر اس نے زین کی بیوی کی حیثیت سے تعارف نہیں کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو سحر، مہلک نے بہت وسیع دل سے سحر کی جانب ہاتھ بڑھایا تو زین بغور اس کے بڑے ہاتھ کو پھر سحر کو دیکھا۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، خواہ مخواہ سحر پر غصہ آنے لگا۔ ہائے! ایک نظر زین کو دیکھتے اس نے مہلک کا ہاتھ تھام لیا۔ ایحان اور ضیا نے زبانی ہاتھ ہائے ہیلو کو فوقیت دی تھی، البتہ نورین نے خوش دلی سے اس معصوم سی لڑکی کو گلے لگایا۔ وہ بہت جلد ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی، ان کے درمیان بیٹھ چکی تھی، پر اس کا اطمینان زین کے اطمینان کو خاک میں ملا گیا تھا کہ بہت جلد ایک مرتبہ پھر وہاں ہنسی مذاق کی آوازیں گونجنے لگیں اور ان میں سب سے بلند آواز مہلک اور سحر کی تھی۔ زین تو اسے اتنا زیادہ بولتا دیکھ حیرانگی سے سمندر میں غوطہ تھا کہ زین کے سامنے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فساد بیوی اچھی خاصی باتونی تھی۔ ضیا اور ایحان تو بڑے غور سے زین کی خاموشی کو اور چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ سحر، تمہیں ماما نے بلایا تھا، شاید اندر جاؤ۔ وہ خواہ مخواہ اسے مہلک سے فری ہوتا دیکھ کر جلتے توے پر بیٹھ رہا تھا، حالانکہ وہ اسے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، لیکن جب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی، زین نے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے حکم دیا۔ نہیں، انہوں نے نہیں بلایا، وہ سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ زین کے ماتھے پر گہرا بل پڑا۔ نہیں، انہوں نے بلایا تھا، اب کی بار زین نے اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں بلایا، منہ بناتے دوبارہ اس کی بات ٹال کے۔ اتنے دنوں بعد تو اسے زین الیاس کی جلی بنی شکل دیکھ دیکھ کر اتنا مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اندر جاؤ اور جا کر ڈنر کے انتظامات دیکھو۔
زین اس قدر سختی سے بولا کہ سحر پل بھر کو سہم گئی تھی. وہیں زین کے اتنے اچانک بلا وجہ ہی ہارش ہونے پر سب سے بے یقینی سے زین کو دیکھنے لگے. سحر روحان سی ہوتی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی. سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے زین نے گہری سانس لی تھی. کیا ہو گیا زین؟ اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی تو کیوں زبردستی اندر بھیجا؟ اتنا مزے کی باتیں ہو رہی تھی. مالک نے ناپسندیدگی سے کہا. زین کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے. اگر زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا تو جا اندر چلے جا, وہاں جا کر اس کے ساتھ گپے لگا لے. تب کر کہتا وہ مٹھی بھیجتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال دبانے لگا. تم پاگل ہو گئے ہو, مالک نے غصے سے کہا تو ایحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا. سچویشن کو اکورڈ دیکھ کر نورین ضیا کو دیکھنے لگی. ضیا نے گلا کھنکارتے موضوع دوسری جانب موڑ دیا تھا. سب ایک بار پھر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے, لیکن اس بار محلے خاموش رہا. جسے کسی نے محسوس کیا یا نہ کیا, زین نے بخوبی محسوس کیا. سوری یار, غصہ آ گیا تھا سحر پر, اسی لیے تجھ پر بھڑک گیا. زین نے مالک کا کندھا تھپکا تو مالک نے نروٹے پن سے جھٹک دیا تھا. بلا وجہ اس معصوم پر غصہ, اتنی کیوٹ اور انوسنٹ ہے یار, اس سے باتیں کرتے کتنا مزہ آ رہا تھا, مالک نے منہ بناتے کہا تو زین نے مشکل مسکراتے بات کو مختصر کر دیا کہ مزید اس کے منہ سے اس چھوٹے فتنہ کی تعریف سننے کا وہ متحمل نہیں تھا. کچھ دیر بات چیت کے بعد عابدہ بیگم نے انہیں ڈائننگ ہال کی جانب دعوت دی. وہ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے. ڈائننگ ہال میں اپنی کرسیاں سنبھالتے وہ سب ایک بار پھر خوش گپیوں میں مصروف تھے. اسی دوران الیاس صاحب بھی آ گئے تھے. کھانا شروع ہوا تو سحر بھی ٹیبل پر واپس موجود تھی. چوہیا, اتنا سا کھانا کھاتی ہو تو, مالک نے اس کی پلیٹ میں رکھے واحد کباب کو دیکھ کر بے تکلفی سے چھیڑا تو سب مسکرانے لگے, جبکہ زین کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا تھا. بے اختیار اس نے سحر کی پلیٹ کو دیکھا. اس نے تو کبھی سحر کے کھانے پر غور ہی نہیں کیا تھا. پھر محلک کیوں کر رہا تھا؟ زہر مارنے والا منہ میں ڈال وہ یوں چبانے لگا جیسے دانتوں میں نوالا نہیں سحر کی گردن ہو. جی نہیں, میں زیادہ کھانا کھاتی ہوں, پر شام میں نے ٹیٹو کے ساتھ بہت سارا سلاد کھایا تھا, اسی لیے سحن نے فخریہ بتایا تھا. ٹیٹو کون؟ نورین نے اشتیاق سے پوچھا. اس وقت ان سب کی توجہ کا مرکز سحر تھی. ایحان بھی کھانا کھاتا وقتاً فوقتاً اس کی معصوم باتیں سنتا تو مسکراہٹ روکنا مشکل ہو جاتا. ٹیٹو میرا ریبٹ ہے, بیبی ہے. ٹیٹو میرا ریبٹ بیبی ہے, بہت کیوٹ ہے, بہت زیادہ, سحر نے محبت سے کہا, جبکہ اب کی بار زین کی کاٹدار شعلے اگلتی نظریں اپنے ماں باپ کی جانب اٹھی تھی, جیسے کہنا چاہتا ہوں اسے اندر بھیجے. الیاس صاحب اور عابدہ بیگم بھی اس کے اس رویے پر دل میں نہال ہوئے تھے. آخرکار اسے احساس تو ہوا کہ وہ اس کی کچھ ہے جس پر وہ پوری طرح سے حق رکھتا ہے. واؤ, ریبٹ تو مجھے بھی بہت پسند ہے, میں بھی پالوں گی ریبٹ, نورین نے خوش ہوتے کہا, جب ضیا مسکراہٹ دباتے اس کے کان کے قریب جھکا تھا. اب آپ اپنے بچے پالے گا بیگم؟ ضیا کی سرگوشی سن اس نے زور سے اپنا پیر ضیا کے پیر پر مارا تو تکلیف برداشت کرتا وہ نورین کو گھورنے لگا. مجھے بھی پیٹس بہت پسند ہیں, تم مجھے اپنا ریبٹ دکھاؤ گی سحر؟ محلک نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے کہا. جی ضرور, میرے ٹیٹو کو دیکھ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. چلے, وہ خوشی سے چہکتی کھڑی ہوئی تو زین کا پارا چڑھتے آسمان چھونے لگا. 2 سال کی بچی ہو سحر, سب کا کھانا ڈسٹرب ہو رہا ہے, خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ. حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم اور میٹھا سا کرتے ہوئے کہا تھا, پر آنکھیں دھمکاتی ہوئی تھی. پہلے سکون سے کھانا کھا لو, پھر ہم سب مل کر دیکھیں گے تمہارے ٹیٹو کو. آخر میں مسکرا کر آنکھیں جھپکائی تو سحر چہرہ جھکاتے الیاس صاحب کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی. جب انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زین کی طبیعت بعد میں صاف کرنے کا اشارہ دیا